بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JPSC اردو نصاب میں غزل کے فن اور اس کے آغاز و ارتقاء کے بعد آج ہم میر کی غزل گوئی کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مختصر سوانح خاکہ جانیں گے، دوسرے حصے میں ان کی تصانیف پر بات کریں گے اور تیسرے حصے میں ان کی غزل گوئی کی خصوصیات پر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم آتے ہیں پہلے حصے میں مختصر سوانح خاکہ۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ وہ 1135 ہجری بمطابق 1722-23 عیسوی کو اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ علی متقی ان کے والد کا نام ہے۔ ان کے مرید اور میر کے منہ بولے چچا امان اللہ سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابھی 10 برس کے تھے کہ چچا امان اللہ کا انتقال ہو گیا اور میر کے والد کو اس سانحے کا اتنا رنج ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ سال بھر کے اندر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میر تقی میر اب بے سہارا ہو گئے اور آگرہ کے گرد و نواح میں روزگار تلاش کرنے لگے۔ مجبور ہو کر 1734 میں تلاش معاش کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ مدت بعد ان کی ملاقات خواجہ محمد باسط سے ہوئی، جو ان پر ترس کھا کر اپنے چچا شمشاد الدولہ کی خدمت میں لے گئے، جو علی متقی سے عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 1 روپیہ یومیہ ان کا وظیفہ یعنی اسکالرشپ مقرر کر دیا، جو 1739 تک چلتا رہا۔ اکبر آباد سے پھر میر تقی میر نے دہلی کا رخ کیا۔ اس بار انہوں نے اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے گھر میں قیام کیا اور 1740 کے آس پاس شعر گوئی کا آغاز کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میر جعفر عظیم آبادی سے بھی درس لیا اور شعر گوئی کی ترغیب سعادت امروہوی نے دلائی۔ خان آرزو کے گھر میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ خان آرزو اور حافظ محمد حسن ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے لگے۔ الغرض میر اس رویے سے بددل ہو کر اقامت ترک کر دی یعنی رہنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد میر تقی میر نے نواب بہادر جاوید خاں کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ ایک طرح کی اعزازی نوکری تھی۔ یہ ان کے فراغت کے دن تھے اور اسی زمانے میں انہوں نے نکات الشعراء ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی تھیں جس سے دہلی کے ادبا اور شعراء ان سے ناراض ہو گئے۔ میر کے خلاف ماحول گرم ہو گیا اور ان کی بددماغی اور تکبر کے چرچے عام ہونے لگے۔ صفدر جنگ نے جاوید خاں کو خواجہ سرا سے ناراض ہو کر اسے قتل کر دیا اور میر پھر سے بے روزگار ہو گئے۔ اس کے بعد وہ صفدر جنگ کے دربار سے منسلک ہوئے اور 1754 تک وابستہ رہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کی رسائی مہاراجہ ناگرمل سے تک ہوئی۔ اس زمانے میں احمد شاہ ابدالی نے دلی کو برباد کر دیا تھا، لوٹ مچائی تھی اور میر بھی اہل عیال کے ساتھ دلی سے نکلے اور راستے میں جگل کشوری کی بیوی راستے میں ملی اور اپنے ہمراہ برسانہ لے گئی۔ میر وہاں سے کاماں ہوتے ہوئے راجہ سورج مل کے قلعے میں قیام کیا۔ اگلے 13 برس تک یعنی 57 سے 70 تک وہ انہی کی خدمت کرتے رہے ناگرمل کی، اور 72 سے 80 تک وہ جنون کی کیفیت میں گھر میں قید رہے۔ اس کے بعد وہ دلی سے فرخ آباد اور وہاں سے ہوتے ہوئے 1781 میں آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ پہنچے۔ یہاں انہوں نے 31 برس آرام سے گزارے اور ان کا انتقال 1225 ہجری بمطابق 20 ستمبر 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ ان کی تصانیف پر بات کرتے ہیں تو نکات الشعراء ان کی اہم کتاب ہے۔ یہ تذکرے کی پہلی کتاب ہے۔ اردو میں تذکرے کی جو روایت ہے اس کی پہلی کتاب ہے۔ تذکرہ بولتے ہیں ادبی ڈائری کو، ایسی کتاب جس میں شاعروں کے احوال، ان کے اشعار وغیرہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر ان کے اردو میں 6 دیوان ان کے شائع ہوئے۔ پہلا دیوان 52،
پھر 75، 86، 94، 1803، 1809 میں، مطلب 6 دیوان اردو میں ہیں اور 1 دیوان فارسی میں ہے، یہ شائع ہوئے ان کے۔ اس کے علاوہ ان کی خود نوشت ہے، خود نوشت مطلب آٹو بایوگرافی ذکر میر کے نام سے، جس کا ترجمہ نثار احمد فاروقی نے کیا، اور یہ کتاب 1996 میں شائع ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج نے ان کا کلیات شائع کیا 1811 عیسوی میں، اور انہوں نے تصوف پر ایک کتاب بھی لکھی فیض میر کے نام سے۔ اس کے علاوہ 37 مثنویاں میر سے منسوب ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی بنیادی پہچان غزل گوئی کے حوالے سے ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم لوگ ان کی غزل گوئی کی خصوصیات پر باتیں کریں گے۔ میر اردو کا ایک معتبر نام ہے، انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کو خدائے سخن کا خطاب یوں ہی نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے کئی اہم راز ہیں۔ میر کو خدائے سخن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ ان کی جو طرز تحریر ہے اس میں انفرادیت اور مقناطیسی کیفیت پائی جاتی ہے۔ میر نے وقت کی دھڑکن کو اپنے خون میں شامل کر کے اپنی شاعری میں سمو دیا ہے۔ میر کے کلام کے مطالعے کرتے ہوئے ہم میر سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چند اشعار دیکھیں۔ ہماری باتیں یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ میر نے جو کچھ شعر کی شکل میں ہمیں دیا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ میر کے اشعار پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا بالکل نہیں لگتا کہ وہ اشعار 200-250 سال پہلے کہے گئے ہیں، بلکہ جب ہم ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں تب یہ ہمیں تازہ اور ہمارے عہد کے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ میر نے اپنی شاعری میں تشبیہات و استعارات کے ذریعے ایسا پیکر تراشا ہے جس میں زندگی کی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ میر نے شاعری کو درد اور درد کو شاعری بنایا ہے۔ ان کے یہاں ان دونوں کی مکمل ہم آہنگی ملتی ہے۔ ان کے کلام میں جہاں شگفتگی اور مسرت کی جھلک نظر آتی ہے، وہاں بھی کسی نہ کسی گوشے میں درد و غم کا گزر ہوتا ہے۔ میر کی شاعری حد درجہ داخلی، شخصی اور نشتریت سے بھری ہے۔ ان کی شاعری میں انسان اور انسانیت کی آواز ہے، کیونکہ انہوں نے شاعری نہیں کی ہے، ساحری کی ہے، جادو کیا ہے۔ میر کی شاعری میں جو سوز و گداز اور اثر و تاثیر ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ذات نے غم عشق، غم روزگار اور انقلاب زمانہ کی سختیاں جھیلی۔ انہیں اپنے عزیزوں کی بدسلوکی کا زخم کھانا پڑا، عشق میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، ساتھ ساتھ پے در پہ بیرونی حملوں نے دلی اور اہل دلی پر جو آفت توڑی اسے بھی سہنا پڑا۔ ان حالات میں ان کی شخصیت پر جو اثر چھوڑے وہ ان کی شاعری کے سلسلے میں بہت اہم ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں زندگی اور عالم زندگی کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے زندگی اور عشق کے ہاتھوں بڑی پریشانیاں اٹھائیں اور بڑے ظلم سہے۔ زندگی میں انہیں بہت سارے تلخ تجربات سے دوچار ہونا پڑا اور عجیب صورتیں پیش آئیں۔ ملاحظہ یہ شعر: شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ کلام میر کی تاثیر میں ان کے اسلوب اور طرز بیان کو بھی بڑا دخل ہے۔ وہ عالمانہ آرائش و زیبائش سے کام نہیں لیتے، بلکہ سادہ اور بے تکلف انداز میں دلی کی بولیوں اور محاوروں کا اظہار جذبات کا وسیلہ بناتے ہیں۔ الفاظ بظاہر ملائم، دھیمے، سلیس اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہ میں غضب کا درد چھپا رہتا ہے۔ الفاظ کی سلاست اور تراکیب کی سادگی لوگوں کو اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ ان کے طرز بیان کے اشعار دیکھیے: سرہانے میر کے آہستہ بولو،
ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، اپنی پگڑی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں یہ دلی ہے۔ میر نے اردو شاعری کا، بالخصوص اردو غزل پر اپنی انفرادیت کا گہرا نقش چھوڑا ہے۔ ان کی شاعری کا اہم وصف قلبی واردات کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں متفقہ طور پر خدائے سخن تسلیم کیا گیا ہے، اور تمام مستند شاعروں نے ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ غالب ان کے بارے میں فرماتے ہیں: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر نے اپنی شاعری میں عشق کی کیفیت کی عکاسی مؤثر انداز میں پیش کی ہے۔ ان کا معیار عشق بڑی حد تک بلند ہے۔ میر کو کائنات کے ہر ذرے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی لیے ان کو اس دنیا میں کا ہر انسان عزیز ہے۔ انہوں نے عشق کے ساتھ عقل و شعور کو اہمیت دی ہے۔ میر کی شاعری میں عشق مجازی کے ساتھ عشق حقیقی کے جلوے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ میر کے یہاں زندگی گزارنے کا جو حوصلہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ واقعی حیران کن حالات میں بھی وہ حوصلہ بخشتے ہیں۔ ملاحظہ ہو یہ شعر: میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ کلی طور پر میر کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میر کی شاعری ہمیں پریشانی حالات میں بھی کچھ کر گزرنے میں ایک قسم کی طاقت عطا کرتی ہے۔ ان کی شاعری ہمیں اندھیرے میں روشنی دکھانے کا کام انجام دیتی ہے، گویا ہم انہی روشنیوں کے سہارے اپنی زندگی کے دن پوری طرح جینے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم ملیں گے مرزا غالب کی غزل گوئی کے حوالے سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔